الرحیم، میرا نام علی صبر ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الفاظ مارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی اجازت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر، اور ایک اچھی سی ویڈیو لایا ہوں جو تو بہت دلچسپ ہے۔ آپ سنیے گا، میری دعا کیجیے گا۔ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ میرے عزیزو، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو طور پہ اعتکاف کریں، اور اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن پھر روزہ دار رہ کر ساری عبادت میں مشغول رہے۔ ادھر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا سامری کو، اور بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سامری کی ماں نے برادری سے رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر انہوں نے پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اور اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کہ آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا، وہ بھی نامراد ہوتا ہے۔ اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پرورش میرے خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا، اس سے ایک بچڑا بنا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں تقریر شروع کی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے طور پہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کے بچڑے کی خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ 12,000 کے سوا جو بنی اسرائیلی تھے، ان کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کو سر سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات تشریف لے کر بستی میں تشریف لائے، اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا، کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہا اے میرے بھائی مان جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تک مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اس کو جلا کر اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں
کو منتخب کر کے کوئی طور پر لے جائیں، اور یہ سب بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجے کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمی کو ساتھ لیا اور کوطور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوطور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں اور میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے حکم سے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور یہ 70 آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے۔ ہم سب کو آپ خدا کا دیدار کرائیں ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ خداوند کریم عالم نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر سرکش لوگ تھے، اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرا، اس طرح فرمایا کہ یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کریم عالم سے گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہونے کی دعا مانگی تو پھر لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آئے اور جلدی کیوں کی؟ وہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ اے پروردگار، میں نے تیرے طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو بہکا دیا، اور موسیٰ غم و غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم نہیں ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کو زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے پھر ہم ان لوگوں کو آگ میں اس زیوروں کو ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کی سی تھی، اور تب لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ ان کا کسی بات کا وہ جواب تک نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع نقصان میں کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگ اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو، میرا حکم مانو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون سے کہا کہ ہارون، تم نے دیکھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو تم اس بات سے تم کو کس چیز نے روکا تم میرے پیچھے نہ آئے؟ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ کہنے لگے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی، بس میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی مٹھی بھری اور اس کو بچڑے کے کالر میں ڈال دیا، اور مجھ کو میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے، تو کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو متکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، آپ نے دیکھا کتنی انفارمیٹیو یہ ویڈیو تھی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کے محمد والی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو کل پھر آ جاؤں گا، جب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔